سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ آپ کا گول کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہو؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے اس کو پڑھانے سے پہلے مجھے یہ والی کلاس لینی چاہیے تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اپنے گول تک پہنچتے کیا اس طرح؟ مجھے بتانا ہے گول ہوتا کیا ہے، گول کیسے بنتا ہے۔ اچھا میں نے پھر بتایا آپ کو، گول چینج ہوتے رہتے ہیں انسان کے، ایک گول نہیں ہوتا انسان کے۔ اسی لیے جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت قابل لوگ ہیں، جن کی عمریں 70-80 سال ہو گئی ہیں، وہ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا لانگ ٹرم گول نہیں بنائیں، ایک سال کے گول بنائیں۔ یعنی مقاصد 15 سال کے نہیں رکھیں، 1 سال کا رکھیں، کیونکہ 15 سال میں حالات بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، آپ کی فطرت بدل جاتی ہے، فطرت بھی بدل جاتی ہے نا۔ ابھی آپ 17-18 سال کے ہو، صحیح ہے، آج سے جو ہے وہ 3 سال پہلے آپ کچھ اور تھے، اب آپ کچھ اور ہو۔ 3 سال پہلے آپ کی زندگی میں نہ کوئی لڑکی تھی نہ کوئی لڑکا تھا، آج آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے دماغ میں، وہ آپ کو متاثر کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، وہ خیال، وہ لڑکا یا لڑکی، وہ آپ کے ایکشن پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ 3 سال پہلے نہیں تھا، 5 سال پہلے نہیں تھا، تو 5 سال پہلے جو آپ نے گول بنایا تھا وہ آج چلے گا نہیں۔ آج تو ایک ایلیمنٹ آ گیا لائف میں، ایک اور دوسرا بڑا اسٹرانگ قسم کا، وہ آپ کو خودکشی تک کروا سکتا ہے۔ وہ ایلیمنٹ جو ایلیمنٹ آ گیا ہے، اگر وہ اسٹرانگ ہو جائے تو آپ خودکشی بھی کر سکتے ہو۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ایلیمنٹ جو پہلے نہیں تھا، جس کی بنیاد پر آپ نے گول بنایا تھا، اب اس 4 سال کے بعد زندگی میں ایک نیا ایلیمنٹ کریٹ ہو گیا ہے، یہ جو نیا ایلیمنٹ ہے یہ آپ کو اس گول پہ رکھے گا نہیں، اب آپ کی سوچ بدل گئی ہے۔ ایسے ہی اگلے 3-4 سال کے بعد یہ والی سوچ نہیں ہوگی جو ابھی ہے۔ 3-4 سال بعد آپ پتہ کیا سوچ رہے ہو؟ اب میں بھی کتنا پاگل تھا، لڑکیاں سوچ رہی ہیں ہائے ہائے میں بھی کتنی پاگل تھی، ایسا سوچا کرتی تھی میں، اور آپ کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی۔ اچھا اس وقت آپ کا جو گول ہوگا، زندگی کا جو رجحان ہوگا وہ کچھ اور ہوگا۔ اچھا اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو جائے گی، فیملی لائف گزارو گے، تو فیملی لائف کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، اس وقت کے گول کچھ اور ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا اس وقت یہ رجحانات ہوں گے جو ابھی ہیں؟ ابھی والے رجحانات نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی زندگی ہر 2-3 سال کے اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ بدل رہی ہوتی ہے، اس کے حالات بدل رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے، اس کے احساسات میں بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سیانے لوگ ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ گول لانگ ٹرم نہ بنائیں، بڑے گول نہیں بنائیں، 15-15 سال کے، 5-5 سال کے، 8-8 سال کے گول نہیں بنائیں، گول بنائیں 1 سال کا۔ 1 جنوری جب سال شروع ہوتا ہے جب سے بنائیے، اور اس سال کا بنائیے، بس اس سال مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے ڈسپلن سیٹ کیجئے اور اس کو اچیو کر لیجئے 1 سال کے اندر اندر، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد اگلے سال اگلا گول، اور وہ جو گول بنے گا اگلے سال، وہ اگلے سال کے لحاظ سے ان حالات کے مطابق آپ کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے زندگی میں؟ صحیح ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم کو جانا کہاں ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ صحیح ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اچھا یہ جو چاہنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں۔ آپ خود آئیں یا بھیجے گئے؟ بھیجے گئے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے بڑی اسٹرانگلی، خود نہیں آئے آپ، وہ بھیجا اللہ میں نے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنی پسند سے پاکستان میں پیدا ہوئے ہو اور اپنے خاندان میں پیدا ہوئے ہو، یا خدا کی مرضی ہے، یہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ کو کہاں پیدا کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، مجھے جس گھرانے میں پیدا کیا، مجھ سے پوچھا تھا اللہ میں نے، بھائی تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے بتایا اس کو مجھے فلانی جگہ بھیجنا ہے،
یہ فیصلہ خدا نے کیا, اللہ نے کیا کہ مجھے کس گھر میں جانا ہے, کس ملک میں جانا ہے, کس محلے میں جانا ہے, کس خاندان میں جانا ہے. اچھا ملک بدل سکتا ہوں, محلہ بدل سکتا ہوں, خاندان, اماں ابا نہیں بدل سکتا, لینگویج نہیں بدل سکتا. جو میری لینگویج ہے, جو مجھے بچپن میں سکھائی, قدرت چاہتی تو مجھے امریکہ میں پیدا کر دیتی تو وہاں کی لینگویج سیکھ لیتا میں, لیکن قدرت نے نہیں چاہا. قدرت نے کیا چاہا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوں گا اور یہاں کیا سیکھوں گا, اردو سیکھوں گا. از اٹ کلیئر؟ تو کچھ پلان خدا کرتا ہے اور وہ آپ کو اس دنیا میں بھیجتا ہے. اچھا اب جو اس نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں, وہ الل ٹپ بھیجا. الل ٹپ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایسے ہی تکے میں بھیج دیں, کسی کو کہیں بھیج دیں, کسی کو مرضی, یا کوئی اس کی کوئی پلاننگ ہے, اس کی کوئی سوچ ہے. تو جب آپ قدرت کو دیکھتے ہو اور خدا کی سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ حیران ہوتے ہو کہ دنیا میں کوئی چیز خدا نے ایسی نہیں کی خواہ. الل ٹپ نہیں ہے کچھ بھی, بلکہ بڑا ٹیکنیکل ہے ہر چیز. سب میں لاجک ہے, سب میں وجہ ہے, سب میں دلیل ہے, ریزن ہے. ہر چیز میں ریزن دکھتا ہے آپ کو. خدا کے جتنے کام ہیں سب میں آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ریزن, وجہ, سبب. تکا نہیں لگتا ہے ایسی نہیں. اس کا مطلب ہے اگر مجھے بھی بھیجا ہے اس دنیا میں, اس خاندان میں, اس پاکستان میں, اس 33D کے محلے میں, اس 33F کے محلے میں, تو اس کے پیچھے بھی قدرت کیا چاہتی ہے؟ آپ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے. تو اس نے آپ کو رجحان دے کے بھی بھیجا. یہ بھی ذہن میں ڈال لیں آپ. سب لوگ ٹیچر نہیں بنتے, سب لوگ سائنٹسٹ نہیں بن سکتے, سب لوگ آرٹسٹ نہیں بن سکتے, سب لوگوں کا دماغ میتھمیٹیکل نہیں ہوتا. خدا بنیادی رجحان دے کے بھیجتا ہے. صحیح ہے؟ دیکھو کسی بچے کو آرٹ پسند ہوتا ہے, کسی کو کمپیوٹر پسند ہوتا ہے. آپ ہر ایک کو کمپیوٹر پسند نہیں کروا سکتے اور ہر ایک کو آرٹسٹ نہیں بنا سکتے. جس کے اندر رجحان ہوتا ہے قدرت کی جانب سے آرٹسٹ بننے کا, وہ آرٹسٹ بنتا ہے. بیج موجود ہوتا ہے, اس کو پانی ڈالیں گے, اس کو حفاظت کریں گے تو درخت بن جائے گا. اگر وہ بیج آرٹ کا موجود ہے آرٹسٹ بن جائے گا آدمی. اگر وہ بیج سائنس کا موجود ہے تو سائنٹسٹ بن جائے گا آدمی. یہ ذہن میں ڈال لیں آپ. کام سب کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا, سب کر سکتے ہیں, لیکن سب لوگ سب کام نہیں کرتے. کچھ لوگ مخصوص کام کرتے ہیں, وہ ان کا رجحان ہوتا ہے, وہ قدرت کی جانب سے ڈالا گیا ہوتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا قدرت نے آپ کے اندر کیا ڈالا ہے؟ یہ کوشچن ہے بہت. یہ بات تو ہے کہ ڈالا ہے. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ قدرت نے یہ بات ڈالی ہے آپ کے اندر؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے قدرت کوئی کام بے سبب نہیں کرتی. اس نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے اور اس کا رجحان دے کے بھیجا ہے. وہ آپ کو رجحان کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو رجحان؟ 3 علامات ہیں. کتنی علامات ہیں؟ 3. آپ اپنے اندر 3 باتیں چیک کریں گے. ان 3 باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا اندر کا رجحان ہے. نمبر 1, جو کام آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو مزہ آتا ہے. ایسا ہی مزہ آتا ہے جیسے کھیلنے میں مزہ آتا ہے. جو کام آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. صحیح ہے؟ اور کیسے مزہ آتا ہے؟ جیسے کھیلنے میں مزہ آتا ہے. اب آپ کو چیک کرنا ہے آپ کون سا کام کرتے ہو جس میں آپ کو اتنا مزہ آتا ہے جو کھیلنے میں آتا ہے. آپ بولو مجھے کھیلنے میں ہی آتا, باقی کسی میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا, اب آپ کھیلتے رہو بس. نہیں, کھیلنا تو آپ کی جیسے کھانا ضرورت ہے, جیسے سونا ضرورت ہے, ایسے کھیلنا آپ کی ضرورت ہے, کام نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے, سونا ضروری ہے, پانی ضروری ہے, ایسی کھیلنا ضروری ہے. کیونکہ آپ کی باڈی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کھیلتے ہو, تو اس میں آپ کو مزہ آتا ہے. نہیں, کوئی ایسا کام آپ سبجیکٹ پڑھنے کے دوران سوچیں کون سا سبجیکٹ ایسا پڑھنے میں جس میں مجھے مزہ آ رہا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا رجحان کون سے سبجیکٹ کا ہے.
صحیح ہے. کام کر رہے ہیں آپ, ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, ڈرائنگ بناتے ہیں, کوکنگ کرتے ہیں, گھر کے کام کاج کرتے ہیں, ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, اس میں ذرا توجہ رکھیں اپنی کہ کون سا کام ایسا ہے جس کو کرتے وقت آپ کو بڑا لطف آتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں. پہلی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. دوسری بات, وہ کام کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ پبلک کو بھی فائدہ, دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھنا, قدرت آپ کے اندر جو رجحان پیدا کرتی ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے. تو وہ کام جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہو, وہی کام کرنے کا رجحان قدرت نے آپ کو دیا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. نمبر 1, وہ کام جس میں آپ کو بہت مزہ آتا ہو, کھیلنے کی طرح. دوسری بات, اس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ, جیسے میں بولوں مجھے سب سے زیادہ مزہ لڑنے میں آتا ہے. میں جب بھی لڑائی کرتا ہوں, گالیاں والیاں بکتا ہوں, تو بہت مجھے انجوائے کرتا ہوں میں. لیکن کیا اس کام سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب قدرت نہیں چاہتی کہ آپ گالیاں وغیرہ لڑائیاں کریں. چیزیں کلیئر دیکھیں, تینوں چیزیں بندھی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہو, اتنا مزہ جو کھیلنے میں آتا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اس کام سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. نمبر 3, اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو ٹائم کا احساس نہ ہو. آپ یہ محسوس نہیں کریں کہ دن ہے یا رات ہے, اور وقت کا پتہ نہ چلے آپ کو کہاں گیا ہوا. وہ کام آپ کو کہا جائے نا رات کو 4 بجے اٹھ کے کرنا ہے, آپ اٹھ جائیں 4 بجے. آپ یہ نہیں بولیں 4 بجے تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ وہ کام ہے جس کے لیے آپ بنے ہو. آپ 4 بجے بھی اٹھ جاؤ گے اس کے لیے, اس کام کے لیے. یعنی جس کام کو کرتے وقت آپ کو ٹائم کا احساس نہ ہو, کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا, کتنا ٹائم گزر گیا, یہ نہیں پتہ چل رہا دن ہے یا رات ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں رہا آپ کے لیے کہ دن ہے کہ رات ہے. یہ 3 علامت جس کام میں آپ کو اپنے اندر نظر آ جائیں, یہی وہ کام ہے جس کے لیے آپ بنائے گئے ہو, یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے ہو, اور اسی کو آپ کو کیا کرنا ہے, دانت سے پکڑ لینا ہے. میں نے اپنے بارے میں اس کو بہت ٹائم لگا کے تلاش کیا. میں نے مختلف کام کیے, بہت سارے کام کیے, بہت سارے ٹیسٹ کیے میں نے, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ پڑھانے میں آتا ہے. میں بہت انجوائے کرتا ہوں. مجھ سے اگر آپ کہیں گے آؤ کھیلیں یا آؤ پڑھیں, میں بولوں گا کھیلنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا پڑھنے اور پڑھانے میں آ رہا ہے. نمبر 1, کیا اس سے میرے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ ہے؟ ہاں ہے, بہت ہے. نمبر 3, کیا مجھے اس میں وقت کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں. آپ بولیں میں رات کو 9 بجے کلاس لگاؤں, میں لگا لوں گا, پوری رات بھی پڑھا سکتا ہوں وہ کھڑا ہو کے. صحیح ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو تینوں کام ہے نا, اس کے پیچھے ایسا ہے کہ میں دراصل لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے خدا نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. ان تینوں باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میرے اندر جو رجحان ہے اور صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو چینج کر سکتا ہوں اپنے علم کے ذریعے, اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے اور اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے. میں نے آج سے کئی سال پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ مجھے اللہ نے کیا رجحان دے کے دنیا میں بھیجا ہے. وہی رجحان یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے ذہن پہ کام کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے. اس میں مجھے کیا ہوتا ہے, مزہ بھی بہت آتا ہے. میرے ساتھ ساتھ کس کو فائدہ ہے, اور مجھے اس وقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے بارے میں دیکھے نکال لی بات. آپ آج 9ویں 10ویں میں ہو, آج سے شروع کرو سوچنا. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی 9ویں 10ویں میں پتہ نہیں چل پائے کہ آپ کس لیے بنے ہو. بہت ٹھوکریں کھائیں گے آپ. کسی بچے کو خیال آئے گا کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں, تو اس میں چلا جائے گا. تھوڑے دنوں بعد اس کو پتہ چلے نہیں, یہ نہیں ہے میرا رجحان, چھوڑ دے.
کسی کو پتہ چلے گا میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں، چلا جائے، تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا نہیں میڈیکل چھوڑ دے، اس طرح وہ چینج کرے گا اپنے آپ کو. لیکن تلاش اسے کیا کرنی ہے؟ یہ 3 چیزیں تلاش کرنی ہے. اگر آپ اس پر توجہ دیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ساری زندگی مر جائیں گے، آخر میں پتہ نہیں چلے گا آپ دنیا میں آئے کیوں تھے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں قدرت جو ہے نا آپ کو اس دنیا میں اس نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے، کچھ خاص صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اور ان صلاحیتوں کی بیسس پر وہ آپ سے کچھ کام لینا چاہتی ہے. صحیح ہے؟ تو وہ صلاحیتیں کیا ہیں وہ آپ ان 3 چیزوں سے پتہ چلا لیں گے. جب آپ پتہ چلا لیں کہ میں یہ ہوں ایکچولی، تو اب آپ اس کو گرو کریں. پھر اب جیسے میں نے گرو کیا، میں نے اپنی جب مجھے پتہ چل گیا کہ میں ایکچولی اندر سے میں جو ہے میرا رجحان ہے کہ میں لوگوں کو کچھ سکھا سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں ٹیچر ہوں. تو پھر میں نے اپنی ٹیچنگ کی صلاحیت کو کیا کرا؟ گرو کیا، مطالعہ کیا، بی ایڈ کیا، دوسری ڈگریز لی، مختلف قسم کے ایجوکیشنل سسٹم کو مطالعہ کیا، پوری دنیا کے کون کیسے پڑھا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کئی گھنٹے لگائے، کیونکہ میں دراصل اپنے آپ کو سمجھ گیا کہ میں کیا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں. دوسری بات کیا ہے کہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہے اور سب کو بھی اس سے فائدہ ہے. اس سے تو میں بہت ہی مطمئن ہو گیا، کیونکہ کوئی کام میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے نہیں ہے. آپ دیکھو میں یہاں جب آپ کو پڑھا رہا ہوں تو سامنے ایک کیمرہ لگایا ہوا میں نے، تو دیکھیں یہ والی بات مجھے تو فائدہ ہے، میں پڑھا رہا ہوں، مجھے آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں اس سارے پروسیس میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوں. میں نے ذہن بنا لیا اپنا کہ بھائی یہ جو کام ہے قدرت نے جو مجھے بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو فائدہ ہو؟ سارے لوگوں کو فائدہ ہو. وہ بھی میں شروع کر دیا. اور تیسری بات یہ کہ مجھے وقت کا احساس، مجھے واقعی میں نے یہ محسوس کیا کہ جو کمیونیکیشن ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کو صحیح ڈائریکشن دکھانے کے لیے جب میں کام کرنا شروع کرتا ہوں، پڑھانے کے لیے میں کام کرنا شروع کرتا ہوں، تو مجھے ٹائم کا احساس، مجھے رات کو 4 بجے بھی اگر کہا جائے کہ بھائی یہ لیکچر بنانا ہے آپ کو، تو میں ٹائم لگا کے الارم سیٹ کر کے 4 بجے اٹھ جاؤں گا. کوئی اگر مجھ سے کہے گا کہ آپ پاگل ہیں، میں بولا یہ کیا بات ہوئی؟ بولے 4 بجے پڑھا رہے ہیں. بولا 4 بجے پڑھا رہے ہیں، 4 بجے 4 سے کیا ہوتا ہے؟ 4 اور 8 اور 5 اور 9 اور 3 اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو آپ کو بھی اپنے بارے میں یہ 3 باتیں تلاش کرنی ہیں. پہلی بات کیا؟ وہ کام جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، اور ایسا ہی مزہ آتا ہو جیسے کس میں آتا ہے. دوسری بات وہ کام جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ پبلک کو بھی فائدہ ہو. تو تیسری بات جس کو کرنے کے دوران آپ کو وقت کا پتہ نہ چلے کہ وقت کہاں چلا گیا، کتنا وقت گزر گیا، یا رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے، اس سے آپ کو کوئی تعلق نہ ہو. تو آپ سمجھ جائیے کہ یہی وہ کام ہے جس کے لیے آپ بنائے گئے ہو. اب جب آپ کو پتہ چل جائے یہی وہ کام ہے، تو بس پھر اس کے اندر کیا کرنا شروع کریں؟ زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ، زیادہ سے زیادہ اس کے کام، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس، اس کی ٹیکنیکس. صحیح ہے؟ اس کے اندر اتر کے دیکھیں یہ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، یہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں آپ لگ جائیے. اور اسی کے مناسبت سے پھر کیا بنائیے؟ اپنے گول بنائیے. اور وہ گول لانگ ٹرم نہیں ہونے چاہیے. اچھا اگر آپ کو پتہ چل جائے نا آپ کس مقصد کے لیے بنے ہو، تو پھر آپ لانگ ٹرم بھی بنا سکتے ہو گول. جیسے مجھے بھی پتہ چل گیا میرا کیا رجحان ہے، میں 10 سال کا پلان بھی بنا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اس سے نہیں ہٹوں گا. اب میری بات سمجھ گئے؟ مجھے آئیڈیا ہو گیا نا میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں. تو اب میں 10 سال کا بھی پلان بناؤں گا تو میں اس راستے سے، اس ڈگر سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا، حالات کیسے بھی ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں، کیونکہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ہوں میں ایکچولی. تو جب آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں، آپ کیوں بنائے گئے ہیں، جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے تب آپ جا کے لانگ ٹرم گول بنائیے. اور اس گول کے لیے کیا تعمیر کیجئے؟ ڈسپلن کا مطلب وہ طریقہ جس سے آپ اس خواب کو تعبیر کی طرف لے کر آئیں گے. اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پر آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو یہاں سے چلنا ہے آپ کو.
میں آپ کو یہاں سے چلا رہا تھا, یہاں سے نہیں چلنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے, پرسنل انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کون ہو. نمبر 2 اس کی مناسبت سے پھر کیا بنانے ہیں, گول. پھر نمبر 3 اس گول کے لیے کیا بنانا ہے, ڈسپلن. اور اس ڈسپلن کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو آپ کو کیا کرنا ہے, ایک ایک کر کے حل کرتے چلے جانا ہے. کتنا ٹائم